الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم۔ عزیزان من، آج کے ہمارے درس کا عنوان ہے مفلس کون ہے؟ مفلس کون ہے؟ عرف عام کے اندر مفلسی کا کچھ اور تصور لیا جاتا ہے۔ سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبانی سنیے، مفلس کون ہے؟ ایک دن میرے نبی نے اپنے صحابہ سے پوچھا، اتدرون ما المفلس؟ اے میرے صحابہ، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع؟ ہمارے نزدیک مفلس وہ ہے جس کے پاس روپیہ، پیسہ اور مال و متاع نہ ہو۔ سرکار نے فرمایا، مجھ سے سنو مفلس کون ہے، میرے نبی کی زبانی سنیے۔ سرکار نے فرمایا، المفلس من امتی من یأتی یوم القیامہ بصلاۃ وصیام وزکاۃ۔ فرمایا میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت والے دن بہت ساری نمازیں، بہت سارے روزے اور زکوٰۃ لے کر آئے گا، لیکن دوسری طرف یہ ہوگا، قد شتم ھذا وقذف ھذا، اس نے کیا کیا ہوگا؟ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، وقذف ھذا، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، واکل مال ھذا، کسی کا مال کھایا ہوگا، وسفک دم ھذا، کسی کو قتل کیا ہوگا، وضرب ھذا، اور کسی کو ناحق مارا ہوگا، فیعطی ھذا من حسناتی وھذا من حسناتی، اس کی کچھ نیکیاں اس مظلوم کو دے دی جائیں گی، کچھ نیکیاں اس مظلوم کو دے دی جائیں گی۔ اور میرے نبی نے مزید آگے فرمایا، فإن فنیت حسناتہ قبل ان یقضی ما علیہ اخذ من خطایاہم فطرحت علیہ ثم طرح فی النار۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اب اس کی تمام نیکیوں کو مظلوموں میں بانٹ دیا جائے گا۔ اس کی نیکیاں اگر ختم ہو گئیں اور حقوق ابھی بھی باقی ہوئے تو ان کے گناہ اس نیک بندے کے حق میں ڈال دیے جائیں گے، جو اپنے آپ کو نیک بنا کے پیش کر رہا تھا، نمازی بنا کے پیش کر رہا، گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے۔ پھر اسے گھسیٹ کر میرے نبی نے فرمایا جہنم میں پھینک دیا جائے گا، ثم طرح فی النار، پھر اسے گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ سامعین و ناظرین، سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تبلیغ کا ایک حسین انداز تھا جو بہت مؤثر تھا۔ صحابہ کرام سوال کرتے، میرے نبی ان کی طرف اپنی توجہ مبذول کراتے، جب وہ خوب متوجہ ہو جاتے، سننے کے لیے تیار ہو جاتے، پھر آپ ارشاد فرماتے، یہاں بھی آپ نے یہی طریقہ اپنایا۔ صحابہ کرام سے سوال کیا کہ مفلس کون ہے؟ تو انہوں نے عام انسانی ذہن کے مطابق جواب دیا کہ جس کے پاس روپیہ، پیسہ نہ ہو، گھر بار اور ساز و سامان نہ ہو، وہ مفلس ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، مفلس کا یہ معنی ٹھیک نہیں ہے، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں مفلس کسے کہتے ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ جب پوری طرح تیار ہو گئے، ان کا تجسس پورے عروج پر پہنچ گیا، تو میرے نبی نے فرمایا، سنیں، مفلس وہ ہے میری امت کا جو قیامت والے دن بہت سارے نیک اعمال لے کر آئے گا، نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، تلاوت قرآن مجید، وظائف لے کر آئے گا۔ وہ بہت خوش ہوگا کہ اس کے پاس اعمال کا ایک بڑا ذخیرہ ہے، لیکن یہ خوشی اس وقت ہوا میں اڑ جائے گی جب بہت سارے مظلوم اپنے اپنے دعوے لے کر آئیں گے۔ کوئی کہے گا میرا یہ حق ہے، اس نے مجھے گالی دی تھی، کوئی کہے گا اس نے مجھ پر تہمت لگائی تھی۔ اللہ حاضل قیاس، بہت سارے حقدار آئیں گے اپنا حق مانگنے، وہاں دینے کے لیے اور تو کچھ نہیں ہوگا، اس کے نیک اعمال ہوں گے، نمازیں، روزے، حج وغیرہ، یہ ان حقداروں میں بانٹ دیے جائیں گے۔ جب سارے اعمال ختم ہو جائیں گے، ابھی بھی حق باقی ہوگا، تو ان کی گناہ اٹھا کر اس کے
کھاتے کے اندر ڈال دیے جائیں گے. اب ایسا بن جائے گا, گناہ اتنے ہو جائیں گے, رب فرمائے گا اسے پکڑو, اسے جہنم میں ڈال دو. تو معلوم یہ ہوا مفلسی اس بات کا نام نہیں ہے جس کے پاس پیسے درہم نہ ہو, بلکہ مفلسی اس بات کا نام ہے انسان نمازیں تو پڑھتا رہے لیکن حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پاسداری نہ کرے. تو ہمیں چاہیے نمازوں کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ, روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ, عمرہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ, حج کی ادائیگی کرنے کے ساتھ ساتھ, جہاد کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں تمام حقوق اللہ حقوق العباد کی پاسداری کرنی چاہیے.